اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جب تاریخ کے افق پر ظلم کے سیاہ بادل چھا جاتے ہیں اور حق و صداقت کی آوازوں کو خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایسے پرفتن ادوار میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسی عظیم ہستیوں کو دنیا میں بھیجتا ہے جو اپنے علم، صبر، عبادت اور اخلاق کے ذریعے انسانیت کو نئی روشنی عطا کرتی ہے۔ ایسی شخصیات جن کا کردار صرف اپنے زمانے تک محدود نہیں رہتا بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں کو ہدایت اور سکون بخشتا رہتا ہے۔ آج ہم جس باوقار اور عظیم المرتبت ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اہل بیت اطہار کے وہ روشن ستارے ہیں جنہیں دنیا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے مبارک نام سے جانتی ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا مبارک دور عباسی حکومت کے نہایت حساس اور پرعشوب زمانے پر مشتمل تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ظاہری طور پر اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی مگر روح اسلام کو کمزور کرنے کی کوششیں بھی عروج پر تھی۔ مامون عباسی اپنے دور کا نہایت ذہین مگر سیاسی حکمران تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں کس قدر گہری ہے اور یہی وجہ تھی کہ اس نے بظاہر احترام اور قربت کا اظہار کیا مگر اس کے دل میں اقتدار کی سیاست چھپی ہوئی تھی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر ہوئی۔ آپ علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند تھے اور بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر نور امامت نمایاں محسوس ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام نہایت باوقار، نرم گفتار، بردبار اور بلند اخلاق کے مالک تھے۔ جو بھی آپ علیہ السلام سے ملاقات کرتا آپ علیہ السلام کے علم، عاجزی اور روحانی عظمت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام علم و معرفت کا ایک عظیم خزانہ تھے۔ آپ کے دربار میں بڑے بڑے علماء، فقہا اور دانشور علمی سوالات لے کر حاضر ہوتے اور آپ علیہ السلام نہایت حکمت، سکون اور صبر میں ان کے جوابات عطا فرماتے۔ مامون عباسی نے مختلف مذہب اور مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ آپ علیہ السلام کے مناظرے کروائے مگر ہر مرتبہ حق اور علم کی روشنی حضرت امام رضا علیہ السلام کے کلام سے نمایاں ہوئی۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، علم انسان کا سب سے بڑا خزانہ ہے اور صبر اس علم کی زینت ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ عبادت الہی سے سرشار تھی۔ راتوں کو طویل قیام، تلاوت قرآن اور سجدہ دعا میں گزار دینا آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کا معمول تھا۔ آپ علیہ السلام کی عبادت میں صرف ظاہری اعمال نہیں تھے بلکہ ہر عبادت کے پیچھے عشق الہی کی گہرائی محسوس ہوتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرماتے تو سننے والوں کے دل نرم ہو جاتے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا اخلاق کریمانہ دلوں کو فتح کر لینے والا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے غلاموں، مسافروں، غریبوں اور عام لوگوں کے ساتھ نہایت شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ دسترخوان پر کبھی اپنے خادموں کو الگ نہیں بٹھاتے تھے بلکہ سب کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا تناول فرماتے اور یہی اہل بیت کی حقیقی سیرت۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ علیہ السلام سے سخت لہجے میں گفتگو کی مگر آپ علیہ السلام نے نہایت سکون، نرمی اور وقار کے ساتھ جواب عطا فرمایا، یہاں تک کہ وہ شخص خود شرمندہ ہو گیا۔ مامون عباسی نے اپنی سیاسی چال کے تحت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنانے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی بڑھتی ہوئی محبت کو اپنے اقتدار کے حق میں استعمال کر سکے مگر حضرت امام علی رضا علیہ السلام دنیاوی اقتدار سے بے نیاز تھے۔ آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ میرا مقصد حکومت نہیں بلکہ دین خدا کی حفاظت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ولایت عہدے کو اپنی خواہش سے نہیں بلکہ امت کے مفاد اور حالات کے تحت قبول فرمایا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا مدینہ سے خراسان تک کا سفر محض ایک ظاہری سفر نہیں تھا بلکہ صبر، قربانی اور امت کی ہدایت کا سفر تھا۔ مدینہ چھوڑتے وقت آپ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ شاید دوبارہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب نہ ہو مگر پھر بھی آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا پر صبر و تسلیم کا مظاہرہ فرمایا۔ بالآخر مامون عباسی نے اپنے اقتدار کے خوف میں مبتلا ہو کر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دے دیا۔
यूं अहले बैत का ये रोशन चिराग ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हो गया, मगर आपका इल्म, इखलाक, सब्र और नूर आज भी दिलों को मुनव्वर कर रहा है। आज दुनिया भर से लाखों आशिकाने अहले बैत मशहद मुकद्दस में हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर हाजिर होते हैं और वहाँ पहुँचकर दिलों को एक अजीब रूहानी सुकून नसीब होता है। वो दरबार आज भी मोहब्बत, उम्मीद, दुआ और रहमत का मरकज है। हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा हमें ये दर्स देती है कि असल अजमत इंसान के इखलाक, इल्म, इबादत और सब्र में होती है। अगर इंसान के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी आजमाइश भी उसे हक के रास्ते से हटा नहीं सकती। हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी से ये पैगाम दिया कि इल्म के साथ आजिज़ी जरूरी है, ताकत से ज्यादा इखलाक असर रखते हैं और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन इंसान को हर अंधेरे में रोशनी अता करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जिक्र अहलुल बैत को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह ताला हमें अहले बैत इत्तहार की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।